بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ منورہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوائے جو مسلمان ہو گئے تھے اور تھوڑی سی ایسے لوگ کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کی آپ کی مدد کرتے رہے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور کے چچا ابو طالب بھی ان نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور کی ہر طرح کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہر اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملی اور دین کی پھیلانے کی بڑی پڑ گئی۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سردار سے جو بڑے درجے کے سمجھ جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی آپ نے مدد کی طرف متوجہ کیا۔ مگر ان لوگوں نے باوجود اس کی دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم ان لوگوں نے بے وجہ اس کی دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوورد مہمان کی خاطر مدارات کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت اور سے پیش آیا۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرمائیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریک ہو گئے اور موعظہ گفتگو کرنے گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی ہو کہ اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیج دیتے تھے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسے کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ ہدایت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ قبول کرنے کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہارا چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بھول کر واپس ہو گئے، واپس مایوسی ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کی جھر سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شراروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: یا اللہ، تجھ سے ہی شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی
اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ آئے رحمان الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھ سے کسی کی حوالے کرتا ہے، کسی انجان کی جو مجھے دیکھ کر تشرف ہوتا ہے، اور مجھے ہی کسی دشمن کی جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ یا اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیری چہرے کی اس نور کی طفیل جس سے تمام اندرونی روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیرا ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ تیرے سوائے کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی قوت جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کی جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہے اس کو حکم دیے۔ اس کی بڑی اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑ کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائے، اور جو سزا آپ تصویر فرمائیں۔ حضور کے رحم و کرم ذات نے جواب دیا، میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی اور اس کی عبادت کریں۔